هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا با احترام مہینہ چل رہا ہے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے اور آپ کا لقب فاروق ہے اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب نویں پشت میں ملتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایک نام ہے کعب۔ کعب کے دو فرزند تھے، مرہ اور عدی۔ مرہ کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عدی سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 63 سال کی عمر عطا فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی 63 سال کی عمر عطا فرمائی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 63 سال کی عمر عطا فرمائی۔ آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی۔ آپ بہت بہادر اور بہت طاقتور تھے۔ آپ جب اسلام لے کر آئے، مسلمان ہوئے، تو مسلمانوں کو آپ کے اسلام لانے سے بہت زیادہ قوت اور طاقت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ کو وزارت کے منصب پر رکھا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وزارت کے ساتھ ساتھ مدینے کا قاضی بھی آپ کو بنا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ خلیفہ بنے اور اپنے زمانے خلافت میں آپ نے اس قدر خدمت کی، اس قدر اشاعت اور اس قدر فتوحات کی جس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے۔ آپ اپنے زمانے خلافت میں 10 سال 6 مہینہ 5 دن آپ خلافت کی کرسی کو آپ نے زینت بخشی۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام میں سے آپ کو جو زیادہ محبوب ہو آپ کی نظر میں، آپ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما کر اسلام کو قوت بخشیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور اسلام کو قوت بخشی۔ چونکہ یہ دونوں لوگ مکہ مکرمہ میں بہت طاقتور سمجھے جاتے تھے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور آپ کے اسلام لانے سے سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں کھلے عام نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ آپ کے اسلام لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم چلے آپ کے پاس اور آپ سے معانقہ کیا، آپ سے گلے ملے اور آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، یا اللہ ان کے سینے کو کینے سے اور عداوت سے پاک کر دیجئے، اور دعا دی، یا اللہ ان کے سینے کو ایمان کی دولت سے پر کر دیجئے، ایمان سے پر کر دیجئے۔ دعا دے رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، یا اللہ یا رسول اللہ، آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو بشارت دے رہے، خوشخبری دے رہے عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں طواف کرنے کی اجازت مانگی، مکے میں اعتکاف کرنے کی اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کے ساتھ ساتھ آپ کو اکرام کے کچھ الفاظ عطا فرمائے، جس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ خود کہا کرتے تھے کہ اگر اس دعاؤں کے بارے میں کہنا۔ آپ کے مزاج میں سختی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی اسی کیفیت تھی بالکل الگ، لیکن دو باتیں آپ میں بہت عجیب و غریب تھی۔ جب آپ کے سامنے آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، جب اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا تھا تو آپ کو غصہ آتا تھا۔ اور دوسری بات یہ
جب آپ غصے کی حالت میں ہوتے تھے، اشتعال کی حالت میں ہوتے تھے، تو اگر آپ کے سامنے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام لے لیتا یا قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ دیتا تو آپ کا غصہ فوراً رفع ہو جاتا، ختم ہو جاتا، جیسے آپ کو غصہ تھا ہی نہیں۔ یہ آپ کی کیفیت تھی۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کی سخت گیری کی وجہ سے آپ کو کیونکہ مشہور تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے والے، تو تمام لوگ جب آپ خلیفہ بنے تو لوگ اپنے گھر میں چھپنے لگے، کوئی اپنے باہر چبوترے پہ بیٹھتا ہی نہ تھا۔ رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی گھر کے اندر، آپ نے یہ عالم دیکھا تو آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، میری سختی اس وقت تک تھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نرمی سے تم لوگ فیض یاب ہو رہے تھے، مستفیض ہو رہے تھے، اس وقت تک میری سختی تھی۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں اور میں ہی تمہارا والی ہوں، اس لیے میں تم پر سختی نہیں کروں گا۔ میری سختی صرف ظالموں پر ہوگی اور بدکاروں کے لیے میری سختی ہے، مسلمانوں کے لیے میری سختی نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ نے مسلمانوں کو آزمانے کے لیے ایک سوال بھی پوچھا، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں سنت نبوی کے خلاف یا سیرت صدیقی کے خلاف اگر میں تم کو کوئی حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ آپ تمام صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے پھر اس سوال کو مکرر کیا، دہرایا، تو اس میں ان تمام صحابہ میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہا اے عمر، تلوار نکالی، فعلنا ہاکذا، اسی تلوار سے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، یعنی تیری گردن اڑا دیں گے اگر تم نے سنت نبوی کے خلاف یا سیرت صدیقی کے خلاف کوئی حکم جاری کیا۔ اس قدر تواضع، ان کے تواضع تو اتنا زیادہ تھا کہ ہم انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے تواضع کو سوچ کے، کتنا زیادہ تواضع، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت اور تواضع اس قدر، اللہ اکبر۔ جب آپ خلیفہ بنے تو جس منبر پر، جس زینے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتے تھے اس پر آپ نہیں بیٹھے، بلکہ جہاں پیر رکھا کرتے تھے وہاں پر آپ بیٹھے۔ لوگوں نے کہا ذرا اوپر بیٹھ جائیے گا، نہیں، میرا مقام یہی ہے کہ میں اس پر بیٹھوں، میرے لیے میں اس جگہ کو زیادہ پسند کرتا ہوں جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیر رکھا کرتے تھے۔ علمی کمالات کے بارے میں جب اپنا تذکرہ کرتے تو اپنا تذکرہ کسی درجے میں نہ کرتے، بلکہ اگر کوئی بات کہتے تو لوگوں کا حوالہ دیتے، فلاں شخص نے بات کی، میں نقل کر رہا ہوں۔ اور یہ بات کو آپ نے ایک بار خطبہ دیا اور اعلان کیا اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہو تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس جائے، حلال اور حرام کے بارے میں سوال پوچھنا ہو تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس جائے، اگر میراث کا مسئلہ پوچھنا ہو تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جائے، اگر کسی کو مال چاہیے تو میرے پاس آئے۔ یہ جملہ تو آپ نے کئی مرتبہ کہا، لولا فلان لہلک عمر، اگر فلاں شخص نہ ہوتا عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک عورت کے لیے حد جاری کی، اس کو زنا کے ذریعے سے وہ حاملہ ہوئی تھی، آپ نے حد جاری کی کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے، پتھر مار دیا جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، کہا اے امیر المؤمنین، آپ نے جس عورت کے لیے حد جاری کی ہے وہ حاملہ ہے، یقیناً اس عورت کا قصور ہے، اس نے غلطی کی ہے، لیکن بچے کی کوئی غلطی نہیں، بچہ تو بے قصور ہے، اگر آپ اس کو سنگسار کروائیں گے تو بچہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے فوراً اپنا حکم واپس لیا اور کہا لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے عمر تو آج ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک عورت کے لیے پھر حد جاری کی، اس نے بھی زنا کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا، مجنوں کے اوپر سے، نابالغ بچے کے اوپر سے اور سوتے ہوئے مرد کے اوپر سے۔ جس عورت کے اوپر آپ نے حد جاری کی ہے، جس نے زنا کیا ہے، اس پر حکم شرعی نافذ نہیں ہوتا کیونکہ وہ مجنوں ہے۔ آپ نے فوراً اپنا حکم واپس لیا اور کہا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ اس قدر تواضع آپ کے اندر تھا۔ سال میں صرف 2 جوڑے کپڑے لیتے تھے بیت المال کے اندر سے، وہ بھی موٹے خدر کا کپڑا، کوئی ریشم کا کپڑا نہیں لیتے تھے، موٹے خدر کا کپڑا، اور اگر وہ کپڑا پھٹ جاتا تھا تو اس میں پیوند لگوایا کرتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا گیا تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان آپ کے کرتے میں 4 پیوند لگے ہوئے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے کپڑے میں ایک دن پیوند کو گنا شمار کیا تو میں نے آپ کے کپڑے میں 17 پیوند گنے، اس قدر تواضع۔ ایک مرتبہ گھر میں کافی دیر تک ٹھہرے خلاف عادت، باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا ہے اے امیر المؤمنین، آپ تو کبھی گھر میں اتنا لمبا ٹھہرتے نہیں، کیا مسئلہ، آپ اتنی دیر تک آج گھر میں تھے؟
تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا کپڑا تھا جو کافی گندا ہو چکا تھا، میں نے اس کو دھلا اور دھلنے کے بعد خشک ہونے کے لیے پھیلا دیا، دیر اس لیے ہو گئی کہ وہ کپڑا خشک نہیں ہو رہا تھا، جب خشک ہو گیا تو میں اس کپڑے کو پہن کر واپس آ گیا، یعنی میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا کپڑا تھا، 2 جوڑے کپڑے بھی نہیں تھے۔ اس قدر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواضع۔ آپ نے نماز کے بارے میں آپ بہت زیادہ پابندی کیا کرتے تھے جماعت کی، اور تمام حکام کو یہ حکم نافذ کر دیا تھا کہ کسی کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن حسمہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں نہیں دکھے، گھر پہنچ گئے آپ، کہا بھائی سلیمان آپ کو فجر کی نماز میں نہیں دکھے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے گھر سے جواب آیا کہ سلیمان نے رات میں دیر تک نماز تہجد پڑھی، جس کی وجہ سے فجر کی نماز گھر ہی میں پڑھ گئی۔ تو آپ ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ مجھے فجر کی جماعت کی نماز تہجد کی نماز سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ سفر کے لیے جاتے تھے تو آپ کے لیے خیمہ نہیں لگایا جاتا تھا، بلکہ آپ اپنے منزل مقصود پر پہنچ کر بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے پیڑ کے نیچے لیٹ جاتے تھے، یا آپ کے اوپر چمڑے کی یا کپڑے کی چادر تار دی جاتی تھی۔ اگر بیت المال کا کوئی اونٹ کھو جاتا تھا تو خود جاتے تھے ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اذا الشمس کورت کی، اس کے اندر یہ آیت آئی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، تو آپ نے اس آیت کو پڑھا، بے ہوش ہو گئے، گر پڑے اور 3 دن تک بیمار رہے۔ لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک مرتبہ سواری سے کہیں جا رہے تھے، راستے میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، سنا سورہ طور کی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس آیت کو سنا، سواری سے اترے اور جا کر دیوار میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، سکتے کی سی حالت تھی۔ گھر واپس گئے، 1 مہینے تک بیمار رہے۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن کسی کو بیماری معلوم نہیں ہوتی تھی، کیا بیماری لگ گئی عمر رضی اللہ عنہ کو۔ ایک مرتبہ سخت گرمی میں لو چل رہی تھی اور آپ اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن پوچھ تاچھ تو عمر سے ہوگی تو میں یہ ناکام کروں؟ آپ کا تاریخی جملہ لوگ یاد رکھتے ہیں، بہت مشہور جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری بھوکی اور پیاسی مر گئی تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ اللہ سے امید اس قدر تھی کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ اور آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اس قدر تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے، تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر خوف ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا، جن کے بارے میں دنیا میں اللہ کے رسول نے بشارت دے دی کہ جنتی، عمر تو جنتی ہے، عشرہ مبشرہ کے اندر ہے۔ ایک تنکے کو، گھاس کے ایک تنکے کو اٹھایا اور کہا کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تواضع، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بشارت دی کہ ہر امت میں ایک شخص ہوتا ہے جس کی زبان پر محدث، جس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں محدث، لیکن میری امت کا محدث وہ شخص ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ ملک شام سے واپس ہوئے، ایک بڑھیا ملی، ملاقات کی، آپ رات میں گشت کے لیے نکلتے تھے، واقعہ مشہور ہے۔ ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی، کہا اچھا بتاؤ تمہارا جو امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے وہ کیسا آدمی ہے؟ بڑھیا نے کہا رے برائی کرنا شروع کر دیا، جب سے وہ امیر المؤمنین بنا ہے مجھے 1 پیسہ بھی نہیں ملا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ذرا تم اس کو خبر کر دیتی۔ اس نے کہا کہ وہ تو مشرق سے مغرب پر اس کی حکومت ہے، اس کو تو مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ایک لوگوں کی خبر رکھنی چاہیے تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہا مجھے عمر پر بہت رحم آ رہا ہے،
اچھا بتاؤ تم جو عمر نے تم پر ظلم کیا ہے اس کا معاوضہ کیا لوگے؟ تو اس نے کہا میرے ساتھ تمسخر نہ کر، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمسخر نہیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، بتا تو کیا معاوضہ لے گی اس کے اوپر؟ اتنے میں ادھر سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گزرے اور کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین السلام علیکم۔ بڑھیا نے جب سنا ارے یہ تو امیر المؤمنین ہے، اس کے حواس گم ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ایک چمڑے کے اوپر دستاویز لکھوایا کہ عمر ابن خطاب نے اس بڑھیا سے 25 درہم کے بدلے اپنے ظلم کو معاف کرا دیا، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو گواہ بنا دیا۔ قیامت کے دن یہ بڑھیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن مسجد کے اندر آئے، تمام صحابہ سامنے موجود تھے، دائیں طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ، بائیں طرف عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا، دونوں کا ہاتھ پکڑا، کہا اے لوگوں دیکھتے ہو مجھے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھتے ہیں۔ کہا اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 وزیر آسمان پر ہوتے ہیں اور 2 وزیر دنیا میں ہوتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمان میں جبریل اور میکائیل ہیں اور 2 وزیر دنیا میں ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، ایک بہت شاندار محل کو دیکھا جو زمرد اور یاقوت کا بنا ہوا تھا۔ میں سمجھا کہ میں اندر جانے لگا، فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ صبح اٹھے تو تمام صحابہ کو آپ نے خواب سنایا۔ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کی خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ اگر کسی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا تھا تو آپ اپنا خواب خود سناتے تھے۔ آپ نے اپنا خواب سنایا اور کہا اے عمر اگر ابو بکر کا محل ہوتا تو میں اندر چلا جاتا، تیرا محل تھا، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اس لیے میں تیرے محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، یا رسول اللہ میری بدقسمتی ہوگی اگر آپ میرے محل کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ آخری وقت میں عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی موت عطا فرما دے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی موت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام منافقین کو، یہود و نصارہ کو مدینے سے نکال دو، اس لیے تمام منافقین یہود و نصارہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر نکال دیا تھا مدینے سے۔ لیکن ایک صحابی نے اپنا غلام رکھا جو مجوسی تھا، اس مجوسی ابو لولو فیروز، اس نے فجر کی نماز میں ایک روایت کے مطابق 7 خنجر مارا اور ایک روایت کے مطابق 3 خنجر مارا۔ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصر سی نماز پڑھائی۔ اس بے ہوشی کی حالت میں، یہ بات بڑی قابل عبرت ہے، اس بے ہوشی کی حالت میں کسی نے کہا اے امیر المؤمنین فجر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تو آپ نے فوراً آنکھ کھولی اور آپ نے کہا مجھے نماز پڑھواؤ۔ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وقت میں آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی موت بھی عطا فرمائی اور شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں آپ تدفین ہوئے، آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔